بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نعت۔ جو رسا جاودانی کی نعت جو ہے اس نے آپ کے نصاب میں لکھی ہے۔ بنی نوا انسان کا غم کھار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا، وہ نبیوں کا سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ تو اے ابرئ رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پر چھایا۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش زمین بری پر۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزین دل میں فرمان تیرا۔ کرم ہر کسی پہ ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے۔ یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہی تیری شفقت کے اس پر بھی سائے۔ قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، بچھی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ یہ نعت جو ہے یہ رسا جاودانی نے لکھی ہے، اور اس نے یہاں پر اس کو مسدس میں لکھا ہے۔ یعنی مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مسدس جو ہے یہ شاعری میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اردو کے بہت سارے شاعروں نے اس صنف سخن میں طب آزمائی کی ہے۔ سب سے پہلے جو مرزا محمد حفیظ سودا ہے، انہوں نے مرثل لکھنے کے لیے مسدس کا استعمال کیا۔ بعد میں مسدس کی شکل میں مرثل لکھنے کا جو رواج تھا وہ عام ہو گیا۔ پھر میر انیس اور مرزا دویر نے کئی کامیاب مرثے لکھے جو مسدس میں تھے۔ حالی کی شاہکار نظم جس کو کہتے ہیں مدعو جزر اسلام، اس کی شکل بھی، اس کی حیت بھی کیا ہے، وہ مسدس جیسے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ بھی اسی کی مسدس کی مثال ہیں۔ تو اب اس نعت کا جو تشریح ہے وہ ہے کہ بنی نوا انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا۔ شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تشریف لائے انہوں نے دنیا میں، کیونکہ ان کی تشریف آوری حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے ہی تھی، لیکن وہ آخری پیغمبر کی صورت میں تشریف فرما ہوئے۔ تو جب وہ تشریف فرمائے تو دنیا کے لوگوں کے لیے غمخوار بن کر آئے۔ یعنی پوری دنیا کے جو دکھ درد تھے اس کا علاج کرنے کے لیے آئے۔ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ دنیا جو ہے آپ ہی کی وجہ سے بنائی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ وہ نبیوں کا سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، یعنی خوبصورت جسم والا۔ اور نبیوں کا سردار یعنی امام المتقین اور امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا درجہ جو ہے وہ تمام نبیوں میں بلند ہے۔ اس حقیقت کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ ان کے عادات جو تھے، ان کے اطوار، ان کی چال، ان کی ڈال، ان کی سیرت، ان کا طور طریقہ جو تھا وہ نہایت عمدہ تھا اور وہ نرالا تھا باقی نبیوں سے، اس لیے وہ تمام نبیوں کے سردار تھے اور وہ آخری پیغمبر ہیں۔ تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ یہاں پر جو شاعر رسا جاودانی ہے وہ حقیقت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی مجھے آرزو تھی، یعنی آپ کی آرزو تھی۔ تمام نظریں جو دنیا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کر رہی تھی ہیں،
کیونکہ دنیا کو اس وقت جو حالات تھے دنیا میں تو وہ بہت ہی خراب تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو جو تھی وہ ہر ایک کو تھی آپ کے آنے کی. تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئے دنیا میں؟ رحمت بن کر آئے. اور آپ کے آنے سے جو انسان تھا اور انسانیت، ان دونوں چیزوں کو عزت مل گئی، ان کو عزت مل گئی. تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ مگر بن کے رحمت تو عالم پر چھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر شاعر جو ہیں وہ تشبیہ دیتے ہیں، جو سرو کا درخت ہوتا ہے وہ خوبصورت اور سایہ دار ہوتا ہے، تو اس کی تشبیہ دیتے ہیں. حالانکہ وہ درخت جو ہے وہ سایہ دیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر رحمت بن کے چھا گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہر طرف انسان کی بلائی تھی اس کے آثار نمایاں ہونے لگے اور نظر آنے لگے. قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر. یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر قدم رکھا تو زمین جو تھی وہ آسمان، اس کی قیمت جو تھی وہ آسمان سے زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ آپ کے جو قدم مبارک تھے وہ زمین پر پڑتے تھے. اس لیے زمین کی وقت، زمین کی قیمت، زمین کی قدر جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے بڑھ گئی. پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزین دل میں فرمان تیرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، یہاں پر آئے، تو آپ کے ساتھ آپ نے ایک کتاب لائی جس کو نسخہ کیمیا کہتے ہیں، یعنی قرآن شریف. تو قرآن شریف جو تھا یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے. اس میں پوری دنیا کے لیے امن، آشتی، سلامتی کا پیغام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو تھی وہ دل میں گر کر گئیں، یعنی وہ بیٹھ گئی، سما گئی. اور حدیث قرآن اور حدیث نے لوگوں کے قلب یعنی دل اور روح کو منور کر دیا. کرم ہر کسی پہ ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پہ احسان تیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انسان اور انسان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. یعنی مسلم، غیر مسلم، کالا، گورا، اجمی، عربی، ان سبوں کو برابر سمجھتے تھے. اور یہی تعلیم جو تھی انہوں نے رائج کر دی. چنانچہ اس دنیا کے زمین، اس دنیا جو ہے اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اس روئی زمین پر جو انسان تھے ان کی قدر و قیمت بڑھ گئی اور زمین کی بن گئی. اور وہ لوگ جو تھے اس پر چل رہے تھے وہ کیا ہوئے؟ ان کو سکونت، ان کو امن، آشتی، عزت وغیرہ مل گئی. جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک مسلمان کے لیے شفقت اور ہمدردی رکھتے تھے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی آپ کی وہی نظر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تھی وہ بے کران تھی تمام بنی انسان کے لیے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے تھے، نہ کہ رحمت للمسلمین. یعنی بلکہ آپ دنیا کے جس عالم میں جتنے بھی مخلوق ہیں ان کے لیے آپ جانوروں پر بھی رحم کرتے تھے، آپ انسانوں پر بھی رحم کرتے تھے، ہر ایک چیز، درختوں پر بھی رحم کرتے تھے، ہر ایک چیز پر آپ رحم کرتے تھے. اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کی خطاب سے نوازا گیا. کہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رتبہ اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ اتنا عظیم ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کیوں نہ بس سکتے تھے؟ کیونکہ آپ اور کیوں نہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدر رکھتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ تھا وہ اتنا بلند تھا کہ لوگ جو تھے وہ آپ کی طرف، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کی طرف مائل ہو گئے. تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کی اس پر بھی سائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک یہودی عورت جو تھی وہ اس پر ہر روز کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی اور اس کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. تو اس کی وجہ سے جب وہ بیمار پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فکر لاحق ہو گئی تو آپ نے ان کو ان کی کیا کی ان کی عیادت کی ان کو وہاں پر آپ نے عیادت کی اور ان سے وہ آپ سے بہت ہی متاثر ہو گئی. قدورت اچھا جب آپ کا یہ کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر ہر مسلمان یا کوئی بھی انسان آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا قائل ہو گیا. قدورت سے ہنستی رہی پاک تیری جچھی آنکھ میں شان لولاک تیری. شان لولاک سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی رنجشوں اور نفرتوں سے ہمیشہ جو تھی وہ پاک رہی. کیا رہی؟ پاک رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا قائل ہو گیا. تو یہ تھا آپ کے اس میں آپ کا اس کا ترجمہ اس کا تشریح جو رسا جاودانی نے آپ کے ذکر آج نعت آپ کی کتاب میں لکھی ہے.